الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيفوا أنفسكم أو الأنفس. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نخيف أنفسنا؟ قال: صلوات ربي وسلام عليه الدين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے قرض کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا گیا. اس حوالے سے پہلا نقطہ عرض کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کا لینا ثابت ہے. حضرات صحابہ بھی آپس میں قرض لیا کرتے تھے. دوسرے نقطے کا آغاز کیا گیا کہ قرض کا لینا اسلام میں پسندیدہ نہیں. اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے کچھ دلائل عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی. آج کے خطبہ جمعہ کا آغاز بھی اسی دوسرے نقطہ کے حوالے سے کچھ مزید دلائل و شواہد کے آغاز سے کیا جا رہا. ابتدا میں جو حدیث شریف پڑھی گئی امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنی جانوں کو
یا الفاظ یہ تھے، جانوں کو خوف زدہ نہ کرو۔ توجہ فرمائیے، وہ فرما رہے ہیں جو رب العالمین کے بعد میرے، آپ کے اور ہمارے کنبوں اور نسلوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ اپنی جانوں کو یا جانوں کو خوف زدہ نہ کرو۔ اور دوسری روایت میں ہے جسے امام حاکم نے روایت کیا، لا تخیفوا انفسکم بعد امنھا، اپنی جانوں کو بے خوف ہونے کے بعد خوف زدہ نہ کرو۔ صحابہ رب ذوالجلال کی ان پر انگنت رحمتیں ہوں، بات کو اچھی طرح سمجھ کر عمل میں لانے کے لیے عرض کرتے ہیں، جانوں کو خوف زدہ کرنا یہ کیا ہے، کیسے ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین، قرض لینا اپنی جانوں کو خوف زدہ کرنا۔ جو شخص قرض لیتا ہے وہ اپنے امن کا سودا کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس خوف سے آزاد کیا، اب قرض لیا، چکر میں پھنسا اور خوف میں آیا۔ اسی حوالے سے امام حاکم کی روایت میں، یہ امام حاکم کی روایت ہے، پہلی روایت امام حاکم کی ہے۔ امام حاکم کی روایت میں فرمایا، لا تحتفوا انفسکم، اپنی خودکشی نہ کرو۔ الفاظ پہ غور فرمائیے، قرض میں جھوٹی چمک ہے، دل فریبی ہے، حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خودکشی نہ کرو، اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو۔ عرض کیا گیا، جانوں کو ہلاک کرنا، خودکشی کرنا کیا ہے؟ فرمایا، بالدین، قرض کے ساتھ اپنی جانوں کو خود ہلاک کرنا ہے۔ غور فرمائیے، اپنے فائدے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے محتاج نہیں کہ ہم ان کی بات مانیں تو ان کی عزت بڑھے گی۔ جو گھرانوں سے بات شروع کیجیے یا اپنے آپ سے کیجیے، جو گھرانے چکر کے دائرے، قرض کے دائرے میں آتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں یا خوف میں دن بدن ڈوبتے جاتے ہیں، زندگی سکھی ہوتی ہے یا پریشانیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور آج کے سرمایہ داری نظام میں لوگوں کو اسی چنگل میں پھنسانے کے لیے ایک دھوکہ قسطوں کا کاروبار ہے۔ قسطوں کا کاروبار، جھوٹا سیٹھ صاحب، استطاعت ہے موٹر سائیکل کی، اب ایڈ آئی، پروپیگنڈا سنا،
گاڑی مل رہی ہے آسان قسطوں پر. اب اسکوٹر اس کے لیے تو اپنی جیب میں پیسے تھے، اب گاڑی اور کیسے ان کا تو یہ فیلڈ ہے، کیسے خوبصورت انداز میں آسان ترین کر کے پیش کرتے. اب گاڑی لے رہا ہے. حضرات و خواتین، اللہ کے یہ توجہ کرے، ہمارا دین ہماری خیر کے لیے، دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج. جب گاڑی آئے گی، کیا گاڑی کے تقاضے وہی ہیں جو موٹر سائیکل کے ہیں؟ کیوں جی؟ اور جب گاڑی والا سیٹ پہ بیٹھ کے اسٹیئرنگ کو حرکت دیتا ہے تو کیا اس کا دماغ وہی ہوتا ہے جو موٹر سائیکل والا موٹر ڈرائیو کرتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ اور بیگمات بچے ہیں موٹر سائیکل والے، اللہ پاک نے ان کو جو حیثیت دی وہ موٹر سائیکل کی. اور آدمی اپنی حیثیت سے متاثر ہوتا ہے، انکار کریں یا مانے. اب اس حیثیت والا کنبا موٹر سائیکل والا جب گاڑی پہ جائے گا تو اسی طرح جائے گا جس طرح موٹر سائیکل کے ساتھ جایا کرتے تھے. کچھ فرق پڑے گا کہ نہیں؟ اور پھر گاڑی کے اخراجات وہی ہوں گے جو موٹر سائیکل کے. اور جس بھروسے پر قسطوں پر گاڑی لی ہے اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ اور جب ایک گاڑی قسطوں پر گھر میں آئی ہے تو بیگم صاحبہ کے پاس بھی ایک فہرست ہے کہ نہیں؟ اوون پرانا ہو گیا ہے، فریج شادی کی آئی ہوئی ہے، ریفریجریٹر اس کا مسئلہ بھی خراب ہے. اور بیگم کے ساتھ اگر بچے بھی کچھ بڑے ہیں ان کے بھی تقاضے ہیں کہ نہیں؟ اگر ایک چیز قسطوں پہ لی جا سکتی ہے تو باقی چیزوں کے لانے کو کون روکے گا؟ امن والی زندگی قسطوں میں پھنس کر قرضے پر لی ہوئی گاڑی کے شوق میں ایک جھوٹا معیار زندگی بنائے گی. بندہ ٹھیک چلے گا یا برباد ہو کے چلے گا؟ مزید سماعت فرمائیے. اور جب یہ بات افراد کی صورت میں، کنبوں کی صورت میں ہے تو قوموں کی صورت میں کیا حال ہوگا؟ اور پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. امن رہا، عزت رہی، کیا بن چکے ہیں؟ آگے چلیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایاکم والدین فإن أوله هم وآخره حرب. قرض سے دور ہو جاؤ. فاروق سمجھدار ہیں کہ نہیں؟ بڑے دانشور ہیں، ضرب تقسیمیں کر کے قانونسٹ ہیں. فاروق کچھ نہیں جانتے. وہ نظام حکومت دیا. ہمارے جو دوست مغربی دنیا میں رہ کے آئے ہیں وہ آئے دن گواہی دیتے رہتے ہیں کہ وہاں اب بھی ان کے نام سے انہوں نے تکافل کا نظام جاری کیا. دشمن نے مانا،
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نظام حکومت کو ہمارے لیے اس میں کوئی چیز ہی نہیں. فرمایا ایاکم والدین فإن اولہ ہم وآخرہ حرب. قرض سے دور ہو جاؤ، اس کی ابتدا غم ہے اور اس کی انتہا جنگ ہے. اب غم میں خیر ہے اور جنگ میں خیر ہے، اور غم اور جنگ کے جو بیچ ہے وہ بچے گا یا مارا جائے گا. اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہمارا حال کیا ہے. کہاں تک ہم پہنچے ہیں. ہمارا نظام، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں سب اشارہ ہی کا، ہمارا نظام تعلیم ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے. کچھ نہیں ہمارے پاس. مزدور دھاڑی دار وہ برداشت کرتا ہے اس کے بیوی بچوں میں کسی اور کا قانون چلے. ہم بحیثیت قوم اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنے مدارس میں، دینی تعلیم کے جو ادارے ہیں وہ برداشت نہیں ہو رہا کہ وہاں کتاب و سنت کی تعلیم اس طرح دی جائے جو صحیح مسلمان پیدا کرے. کس نے مجبور کیا؟ ایٹم بم والی قوم پھنسے ہیں. مزید سماعت فرمائیے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی عظیم کتاب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں، بعض سلف نے، قدیم علماء نے فرمایا ما دخل حم الدین قلبا الا اذهب من العقل ما يعود الیہ ابدا. فرمایا جس دل میں قرض کا غم داخل ہو جائے وہ عقل کا کچھ حصہ چھین لیتا ہے. جب قرض کا غم دل میں آئے گا عقل کا کچھ حصہ چلا جائے گا، اور صرف چلا ہی نہ جائے گا بلکہ وہ کبھی عقل کا وہ حصہ اس کو باقی میسر نہ آئے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ صحیح مسلم کی عظیم الشان اپنی شرح میں لکھتے ہیں، ان الدین الشین. 5 باتیں انہوں نے فرمائی. میرے ساتھ ایک ایک کر کے میں اور آپ سب اپنے سینوں میں اللہ کی توفیق سے نقش کرنے کی کوشش کریں. پہلی بات فرمائی ان الدین شین، یقیناً قرض عیب ہے. اللہ والو غور کرو، یہ باتیں میرے اور آپ کے لیے ہیں. کہنے والوں نے ہم سے چندہ مانگنا ہے. ان الدین شین، پہلی بات سبق کی طرح یاد کریں، اور ہم قومی طور پر اور ایک بڑی تعداد انفرادی طور پر اس سبق کو فراموش کر چکی، اور جو نہیں وہ بھی اسی ڈگر پر آ رہے ہیں. ان الدین الشین، قرض عیب ہے. بنگلہ بنایا کہاں سے؟ لون.
اس بنگلے سے کٹیا اچھی نہیں جو اپنے پیسوں کی بنگلے میں ہے اور باہر قرض لینے والے ہیں اور پیغام آ رہا ہے اندر کوئی نہیں شیخ صاحب سیٹھ صاحب کوئی نہیں اور اندر مرا پڑا. کٹیا نہیں اچھی. عزت سے داخل ہو عزت سے باہر آئے. لمبی گاڑی ہے کہاں سے اور گول مول سودے نتیجہ وہی قرض ہے. اس لمبی گاڑی سے ویگن پہ جانا اچھا نہیں. پیسے دیے منزل پہنچا بات ختم ہوئی. فرمایا یقیناً قرض عیب ہے. نمبر 2 الدین ہم باللیل قرض رات کا غم ہے. قرض راتوں کو غمگین بنا دیتا ہے. نمبر 3 ومذلۃ بالنہار اور قرض دن کی روشنی میں ذلت و رسوائی کا سبب. نمبر 4 وإخافۃ النفوس قرض جانوں کو ڈرانے والا ہے. وہی حدیث شریف کا خلاصہ نفوس کے جانوں کے اطمینان اور سکون کو غارت کرنے والا ہے. نمبر 5 بل وإرقاق لها بلکہ قرض آزاد لوگوں کو غلام بنانے والا. نام کی آزادی حقیقت کی غلامی. نام کی آزادی اور حقیقت میں. اور اس بات کا ثبوت کو لانے کی ضرورت ہے. جواب دو. تو گفتگو کا نقطہ نمبر 2 یہ ٹھہرا اگرچہ قرض لینا شرعاً جائز ہے لیکن عام شریعت کا فیصلہ یہ ہے ناپسندیدہ ہے. نقطہ نمبر 3 قرض لینا ہے جو نقطہ نمبر 1 بیان کیا گیا کہ جائز ہے تو کیا بغیر کسی قید کے شرط کے رکاوٹ کے جائز ہے؟ نہیں. جس قرض کی اجازت ہے اس کے لیے آداب ہیں اس کے لیے تقاضے ہیں. اگر وہ آداب ہوں وہ تقاضے ہوں تو انشاءاللہ ناپسندیدہ نہیں. اور اگر نہیں تو وہی بات ہے جو ابھی ہم سن چکے ہیں. وہ تقاضے کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا تقاضا جو قرض لیا ہے اس کا کوئی جائز شرعی سبب موجود ہے. بھوکا مر رہا ہے اب آٹا ادھار لے آیا علاج کے لیے کچھ نہیں اور علاج کے بغیر کیفیت یہ ہے زندگی خطرہ میں ہے لے سکتا ہے. کوئی معقول جائز سبب ہے تو پھر قرض کا لینا انشاءاللہ الرحمن جائز. اس بارے میں ایک حدیث شریف سماعت فرمائیے. امام احمد عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض کو اللہ تعالی روز قیامت
بلائیں گے اور فرمائیں گے یا ابن آدم فیما اخذت هذا الدین، تو نے یہ قرض کیوں لیا؟ وفیما ضیعت حقوق الناس، اور تو نے لوگوں کے حقوق کو ضائع کیوں کیا؟ وہ مقروض عرض کرے گا یا رب انک تعلم انی اخذتہ، اے میرے رب آپ جانتے ہیں میں نے قرض لیا، فلم آکل ولم اشرب ولم البس، میں نے اس لیے قرض نہ لیا کہ اچھا کھاؤں، اچھا پیوں یا اچھا لباس پہنوں، ولم اضیع، اور میں نے جو قرض لیا اس کو ضائع نہ کیا، ولكن عتى علي ولكن عتى على يدي اما حرق واما سرق او وضيعة، ہوا یہ کہ آگ لگ گئی یا چوری ہو گئی یا کاروباری خسارہ ہو گیا۔ اللہ عز و جل جواب میں فرمائیں گے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، انا حق من قضى عنه اليوم، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ آج اپنے بندے کا قرض ادا کرتا۔ سبب معقول ہے، مال و اسباب آگ کھا گئی، چوری ہو گئی، کاروباری اتنا خسارہ ہو گیا اور لوگوں کے حقوق کو ضائع نہیں کیا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندے نے سچ کہا اور میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس کے قرض کو ادا کروں۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالی اس کے میزان میں نیکیوں کے پلڑے میں کچھ رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے والوں کو ہدایت دے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اور اپنی رحمت سے تا زندگی قرض سے محفوظ رکھے۔ اے اللہ قرض سے محفوظ رکھنا، اے اللہ قرض سے محفوظ رکھنا ہمیں بھی، ہمارے اہل و عیال، نسلوں، بہن بھائیوں، پوری امت کو، اور اے اللہ ہمارے ملک پاک کو بھی اپنی رحمت سے قرض سے نجات دے۔ اے اللہ جو لے چکے ہیں ان کو فارغ فرما اور آئندہ محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ دو نکتے قرض کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے عرض کیے گئے۔ پہلا نکتہ یہ تھا کہ عام حالات میں قرض کا لینا ناپسندیدہ ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث شریف جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول، سلف صالحین کا ایک قول اور علامہ قرطبی کا ایک قول ذکر کیا گیا۔ دوسرے نکتہ میں اللہ مالک کی توفیق سے اس بات کا آغاز ہوا کہ مخصوص حالات میں قرض لینے کی اجازت ہے
اور ان حالات میں سے ایک بات یہ ہے کہ قرض لینے کا مقصد ایسی صورت حال کا پیدا ہونا ہے جس میں قرض لینے کے سوا چارہ کار نہ ہو اور وہ سبب جائز اور مشروع۔ انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اور ہماری امت کو اور ہمارے ملک پاک کو اور پورے عالم اسلام کو قرض کی لعنت سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھے، اور جو ہم اپنی غلطیوں سے قرض میں پھنس چکے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سے نجات دے۔ اے مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، دکھیوں کی مدد فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ سبحان ربك